بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کا بالآخر اختتام ہوگا، کب ہوگا یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب یہ زندگی ختم ہوگی اور اگلی زندگی شروع ہوگی تو اس زندگی کے تمام اعمال، افعال اور کردار کا وہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ان کی شکل و صورت اس طرح کی ہوگی کہ وہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجدون شر الناس یوم القیامت ذو الوجہین، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دو چہرے ہوں گے۔ مفہوم یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کی زبان پر کبھی بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی جھوٹے اور منافق لوگ ہوتے ہیں، جس کا اندر اور باہر، جس کا دل اور زبان دونوں الگ الگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر نہیں ہوتی، جو چیز زبان پر ہوتی ہے وہ دل میں نہیں ہوتی۔ اس کے افعال اور کردار ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس شخص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من کان ذا الوجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من النار۔ جو شخص اس طرح کی پالیسی رکھتا ہو، منافقت والا رویہ جو شخص رکھتا ہو، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اس کے اعمال کے نتیجے میں اس کی دو زبانیں ہوں گی اور وہ دونوں زبانیں آگ اگل رہی ہوں گی۔ دیکھیے، زبان تو بہت ایک حساس عضو ہے۔ سردی اور گرمی کا احساس، میٹھے اور کھٹے کا احساس، تمام قسم کی لذات انسان زبان سے حاصل کرتا ہے۔ تمام قسم کے ذائقے انسان زبان سے چکھتا ہے۔ تو یہ آگ کی تپش والا ذائقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان سے ہی چکھائے گا، اس لیے کہ اس کی زبان ایک نہیں تھی، لوگوں سے ایک طرح کی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبان پر کچھ اور ہوتا تھا۔ اس کو حدیث میں ذو الوجہین کہا گیا ہے۔ اس شخص کے دو چہرے، ایک چہرہ کوئی اور بات کر رہا ہو، دوسرا چہرہ کوئی اور بات کر رہا ہو، ایک زبان سے کسی اور بات کا اظہار ہو رہا ہو تو دوسری بات سے کوئی دوسری بات نکل رہی ہو۔ تو اس طرح کا عمل، اس طرح کا رویہ ایک اہل ایمان شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا رویہ اس طرح کا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بظاہر مسلمان نظر آتے ہوں لیکن اندر میں کچھ اور ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے افعال اور ہمارے اعمال ایک دوسرے سے مختلف ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ ہم ظاہراً لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ میں کوئی تسبیح وغیرہ پکڑی ہے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اگر نمازیں پڑھ رہے ہوں تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا روزہ ہے نہیں اور ہم ہونٹ خشک کر کے لوگوں کو یہ شو کر رہے ہوں کہ دیکھو مجھے تو بڑا روزہ ہے، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور پھر شام کو افطاری کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ شو کر رہے ہوں کہ دیکھو میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کچھ اخراجات کر کے حج اور عمرہ اس لیے کر رہے ہوں کہ کہیں لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے بڑا پارسا کہیں؟ تو یہ اس طرح کا جو عمل ہوگا، اس طرح کا جو رویہ ہوگا، جس رویے میں دو پہلو ہوں گے، ہمارے تمام اعمال جس میں دو پہلو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔
ہمارے وہ اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے جن میں صرف ایک رویہ ہوگا اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا۔ تو جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں اس میں اس پہلو کو ضرور سامنے رکھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کے اعمال کر رہے ہوں۔